الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. ذوق اور شوق دینا، محبت دینا، درود پاک پڑھ. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو کم و بیش اس دنیا تے مبعوث فرمائے. ہر ایک نبی نے آتے اپنی قوم کو توحید دی دعوت دیتی ہے، اپنی قوم کو اللہ دا تعارف کروائے، اپنی قوم کو اللہ دا خوف اور موت اور قبر اور حشر دا تعارف کروائے. ہر نبی نے آتے اپنی قوم کو اللہ دی طرف رجوع کرن دا، اللہ دی طرف مائل ہون دا حکم فرمائے اور ان کی دعوت دیتی ہے. اب بعض انبیاء علیہم السلام چو بعض نبی ہیں اور بعض رسول ہیں. نبی اور رسول کے اندر فرق ہے. رسول ہوں کو آدم جے کو اللہ رب العزت نویں کتاب، نویں شریعت اور نواں دین عطا فرماوے اور رسول ہے. جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کو علیحدہ کتاب عطا کی گئی ہے، علیحدہ دین، علیحدہ شریعت. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، انہیں کو علیحدہ دین، علیحدہ کتاب، علیحدہ شریعت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، اور آخر حضرت محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین بھی رسول ہیں. اب فرمایا کہ اے رسول جے کو نوی کتاب، نوی شریعت اور نواں دین دی تمنے ہوں کو رسول آدم، اور نبی او ہے کہ جیرا پہلے نبی دی کتاب، پہلے نبی دی شریعت اور پہلے نبی دے دین دی ترویج کرے اور ہوں کو ہوں دی اشاعت اور ہوں دی دعوت دے. جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بعد ہونے دے نال ہی اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام ہونے دے بھائی ہیں، ہونے کو بھی نبی بنائے اللہ رب العزت نے. تو ہونے نے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام والے دین کو ان کو اپنایا بھی ہے اور لوگوں کو اپناون کی دعوت بھی دیتی ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ
سید الاولین والآخرین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک خوشخبری دیتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا کہ ایک رسول آون والا ہے جن نا احمد ہو سی۔ احمد حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام رکھیا، اور عبد المطلب جو حضور علیہ السلام دے دادا ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام محمد رکھیا۔ اللہ رب العزت میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی دی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کے اندر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لے والد کہنی، کہیں لے باپ کہنی، ولكن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ دے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء علیہ السلام دے خاتم ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ نبوت والا اتنی آتے ختم تھی گئے۔ اب اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کئی ایک نبی نے بھی نہیں آمن۔ حدیث شریف دا مفہوم ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان قریب تریح کذاب اور جھوٹے مدعی نبوتوں سے جڑے آدھے نبوت دا دعویٰ کرے تھے ہر ایک آسی کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں ہی خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتے کہ آج اثر تمہارے دین کو مکمل اور کامل کر دیتے تھے، اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تمہارے ہوتے اپنی نعمت کو ایسا مکمل کر دیتے تھے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے کہتے دین اسلام کو پسند کیتے تھے۔ تو اب یہ سادہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ ہونے دے بعد نہ کہیں نبی آمنے اور کوئی بھی نبوت دا دعویٰ کرنے اور جھوٹا اور کذاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا فتویٰ موجود ہے، فرمایا کہ کوئی اگر مدعی نبوت کنوں، نبوت دعویٰ کرن والے کنوں دلیل منگے کہ تیری نبوت دی دلیل کیا ہے، نبی ہونے دی دلیل کیا ہے، فرمایا کہ دلیل منگن والا بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صراحتاً قرآن مجید کے اندر نازل فرمانی تھے کہ اب اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کوئی نبی نہیں آؤں۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر ہی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں خواب دیٹھم کہ میرے ہاتھ دے اندر دو سونے دے کنگن ہیں، فرمایا کہ میں جیویں ہی اپنے ہاتھ کو دیٹھم میں بڑے ہی ناپسند اور برے لگے، میں دوئے کنگنے تے اپنی پھوک ماری، فرمایا کہ دوئے کنگن ختم تھی گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تعبیر پوچھی ہے، یا رسول اللہ یہ تعبیر کیا ہے؟
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کے اندر ہی دو جھوٹے اور کذاب نبوت دا دعویٰ کرے تھے اور انہیں انجام قتل ہے اور انہیں دنیا سے ختم تھی بن. سب تو پہلے اسود انسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی نبوت دا دعویٰ کی تھی. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کے موقع دے آخری حج جو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو واپسی دے ہوتے آتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر آتے بیمار تھی گئے اور ایک خبر عام تھی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری دے حالت تھے اور تمام عرب دے اندر یہ پھیلا دیتی گئی خبر کو حتیٰ کہ منافقین دے اندر بھی یہ خبر پھیلی ہے. اب منافقین کو کیا جو انہیں کو اپنے کفر کا اظہار کرنے کا موقع مل گیا. جڑے لوگ ظاہری طور دے ہوتے مسلمان ہیں اندروں کفر کو چھپایا ہویا فرمایا کہ اے لوگ کافر لوگ اے منافق لوگ نے کھلے عام کفر کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ایسا کوئی دین نہیں سے ملے نہ کوئی اسلام نہیں سے ملے. حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں اور کچھ دیوانے کے بعد وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک بھی تھی گئے. اب فرمایا کہ یمن کے علاقے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے یمن کی حکومت حضرت بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. فرمایا کہ وہ کئی سال یمن دے اوتے حکومت انہیں فرمائے پھر وہی دنیا تو رخصت تھی گئے. اب انہیں بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن دے اندر 11 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکمران بنائے گورنر بنا لیتے جنہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے دے ہوتے ہر یمن دے ہر شہر دے ہوتے ایک عامل اور ایک گورنر بنا دیتے. اب یمن دے 11 گورنر اور 11 عامل ہیں. فرمایا کہ اے اسود انسی انا اصل نہ آئے حلا اے سیاہ رنگ رہا ان رنگ بالکل سیاہ اسود آدم کالے کو تو ہی نے رنگت دی وجہ کی ہنی شکل و صورت دی وجہ کی ہنی نہ ہی اسود رکھ دیتا. اور فرمایا کہ اے شروع کی ہوئی شوبدہ بازی دے اندر کاہن اور نجومیت دے اندر اے اپنا لوہا منوینا کہ اپنے آپ کو بڑا ماہر آدھا کہ میں شوبدہ بازی دے اندر کیا نہیں بڑا ماہر ہے. فرمایا کہ ہنی زبان دے اندر بڑا ہی بردباری تحمل اور شیریں زبان ہے جنہی وجہ کی لوگ انہیں دھوکے دے اندر جلدی آوے ہیں. اب انہیں سب تو پہلے اپنے آپ کو بزرگ اور نیک آکھنڈا دعویٰ کی گئے. انہیں بعد جب لوگ انہیں کچھ جمعیت لوگ انہیں اکٹھ شروع تھے تو انہیں دعویٰ کر دی تھے کہ میں نبی ہوں. فرمایا کہ انہیں ایک گدھا اختیار کیتا ہویا جرا انہیں آکھن دے ہوتے اٹھی کھڑدا اگر آکھیا اٹھی کھڑدا اگر آکھیا بہویں وہ بہوینا اور بھی ڈھیر سارے کرتب ہوں کو سکھائے ہوئے ہیں. لوگ ہوں کو دیکھتے بھی انہیں ہوتے ایمان جنن گے اور کیونکہ نبی ہومن کی تے کوئی کلام دا ہومن بھی ضروری ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے ایسی کلام عطا فرمی ہے جو قیامت تک باقی رہ منی ہے. اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمائے تو ہی بھی کوشش کیتی ہے کہ میں بھی ایسی کوئی کلام کہہ دی تیار کرا جننا لوگ دھوکے چاہیں تو انہیں ایسی کلام بنائی ہے. فرمایا کہ انہیں اپنے لوگ سنتے پریشان تھی ونیان اور انہیں کہہ دی یہ نبی ہونے دے ہوتے حیران تھی ونیان پریشان تھی ونیان. فرمایا کہ انہیں اب جب لوگ ہند نال جمع تھی شروع تھے تو کیونکہ یمن دے 11 علاقے 11 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا گورنر ہیں تو ہر ایک علاقے دے اندر اپنی ہی نبوت دا اعلان کرنا گے اور اتھا کے اعلان جنگ کرنا گے. جیرے لوگ
انہیں ہوتے ایمان کے نندے ہن تو یہ ان کو چھوڑینا کہ باقی کو کیا باقی دے نال جنگ اور انہیں کو اکثر کو شکست تھی ویلی ایسے ہی کرنے فرمایا کہ سارے یمن دے ملک دے ہوتے انہیں حکومت آگئی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جے اتوں نے عامل ہن گورنر ہن آتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی یا رسول اللہ ایک فتنہ کھڑا تھی گئے اور سارے لوگ انہیں فتنے دے اندر گرفتار تھی نے پہن اور ان کو نبی آکھن شروع کر دیتے نے. تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والے جتنے مسلمان تھوڑے بہتے بچے ہوئے ہیں انہیں کی طرف پیغام بھیجے. فرمایا کہ ہینا انجام اللہ رب العزت نے میرے کو وحی دے ذریعے دس دیتے کہ ہینا انجام قتل ہے. اب وہ توالے ہوتے ہیں کہ تو سکیویں پلان بناتے اور حرب منصوبے بناتے ہیں کو قتل کریں. فرمایا کہ جنا انہیں قبضہ کرنا شروع کی تھے تو حضرت شہر بن بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی آزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں گرفتار کر کے تھے ان کو اپنی بیوی بنا گئے تھے. اب ظلم اور جبریت انہیں اندر بھری ہوئی ہے تکبر اور آنا دے اندر مبتلا تھی گئے. فرمایا کہ اب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے انہیں نال او کام شروع کی تھے کہ انہیں ہوتے ظاہری طور دے ہوتے ایمان گھنے کہ ایسا ظاہری طور کہ تیرے ہوتے ایسا ایمان گھنے دو تیرے ہی خلیفہ بن دو. ایسا انہیں چوں حضرت فیروز دائلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حشنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم. حضرت فیروز دائلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او آزاد جنہوں ہوتے ہیں قبضہ کیتا انہیں دے چچا زاد بھائی ہم. فرمایا اب آپت کیونکہ مسلمان کیوں اندر تو ایمان بھرے ہویا آپت پہلان بڑھے نہ رہ گئے کہ اب کیویں انہیں قتل دا منصوبہ بنایا ونے ان کو کیویں قتل کیتا ونے. فرمایا کہ اب کیونکہ آزاد کیونکہ ہندی بیوی بن گئی ہے تو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں ہننے کو بھی شامل کرے نا تاکہ وہ بھی سارے منصوبے دے اندر شامل تھی وے اور تاکہ سارے کے آسانی تھی وے. اب فرمایا کہ آزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہیں ظلمن اپنی بیوی جینے کو بڑھا کی تھا انہیں آکھے کہ میں تو سب تو دنیا تو بیکار شخص ہی کو سمجھیں گیا لہذا تو آپ جیرا بھی منصوبہ اچھا لگے میں انہیں کی تیار ہے میں تو نال مدد کروں. اب انہیں منصوبہ بنے کہ رات دے وقت ہینا باقی کمرے دے ہوتے پہرہ دار موجود ہیں چوکیدار موجود ہیں جیرے اندر حضرت آزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھے نہ اپنی بیوی کو رکھے نہ اتھا کے کیونکہ کوئی بھی پہرہ دار کہنا ہے. تو حضرت فیروز دائلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اثر رات دا اوسوں نقب لیسوں اور تین اسلحہ اپنے نال موجود رکھنے تاکہ اسلحہ ہی نے ہوتے آتے حملہ کر دے. فرمایا کہ رات دے وقت جنا سارے لوگ سن گئے تو حضرت فیروز دائلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کو گھنتے انہیں کہہ رہے وہ کمرے دے ہوتے نقب لینے اور حضرت آزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے کے موجود ہیں. میں کہ یہ ستا ہویا ہوں وقت اور خراٹے مرے نہ پیا تو حضرت فیروز دائلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جیویں داخل تھے دی نیندر کھل گئی. اب انہیں آکے کہ فیروز ہی وقت تو میرے کمرے کے اندر کیا کرنا آگی. میں کہ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کیا اگر میں کچھ جواب دے رہا تو میرے جواب دینے رہنے میرے ہوتے حملہ نہ کر دے اور میں کہ فوراً انہیں ہی کو کہہ رہی پکڑ گرے اور ہی گردن کو وقت مروڑ دیتے. اب یہ گردن دے وچوں خر خر دی آواز نکلنا شروع تھی تو باقی جتنا بھی پہرے دار موجود ہیں اب انہیں ڈٹھے کہ کمرے دے وچوں ایک ہی آواز شروع تھی ہے تو حضرت آزاد رضی اللہ تعالیٰ جو انہیں بیوی ہیں انہیں ظلمن اور جبرن جنہیں کو پکڑیا ہویا پر میں کہ فوراً باہر نکلتے انہیں کو روکے کوئی مسئلہ کہنی تو ارے نبی جو ہوتے وہی نازل تھی نہیں گئی. اب فرمایا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوشی کا اظہار کیتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے دسالی تے کہ تورا دشمن اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا آج ہی دنیا سے ختم تھی قتل کر دیتا گیا ہوں.
میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دسے خوشخبری دسی ہے، اور اب قاصد تو کے روانہ تھے کہ مدینے دے وچ وانتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیو۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوجا تک دنیا کو رخصت فرمایا گیا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جتنے بھی نبی آسن سارے دے سارے نبی او دعویٰ کرن والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رسالت اور نبوت ختم تھی گئی، نہ سلسلہ ختم تھی گئے، نہ میرے بعد کہیں رسول آونے نہ نبی آونے۔ فرمایا دوسری حدیث مبارکہ دے اندر اندے اول الرسل آدم، سب تو پہلے رسول آدم علیہ السلام، وآخرهم محمد، اور انہیں تو آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف گئے۔ تو اب ایک فرقہ یہ دنیا کے اندر ہون بھی موجود ہے، فرقہ قادیانیت۔ اے لوگ کئی سارے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے پہ، اور انہیں کو طرح طرح دے عیش و عشرت والا سامان دنیا کی طرح لالچ دے دے، اور کیا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے انہیں کم اے ہونے کہ انہیں کو لالچ دے دے، سب تو پہلے انکار کرو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہہ رہے۔ اب جیرا کمزور ایمان والا ہے، سب انہیں جے کو دنیا چاہیے ہے، اب وہ سارے ہی فرقے کے اندر مبتلا تھے۔ اب 1973 کے اندر ہی فرقے کو ہی پاکستان دے آئین اور قانون دے وچ کیا لکھے جاتے، حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وقت موجود ہیں، اور اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں آکھ سکتے، اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں آکھ سکتے، اور اپنا دین اسلام نہیں آکھ سکتے، اور اپنے دین دی کتنی اشاعت اور دعوت نہیں دے سکتے۔ اب کچھ کا دی پہلے 8 فروری کو الیکشن اور 7 فروری کو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے فیصلہ سنے، خفیہ طور دے ہوتے ہی فیصلہ دیتے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی آکھ سکتے ہیں، قادیانی اپنی عبادت کو مسجد بھی آکھ سکتے ہیں۔ اے بھی سارے کہ پاکستان دے اندر رہنے پہ اے بھی ساری کیا جی عوام دے اندر شامل ہیں، لہذا ہمیں کو یہ حق حاصل۔ تو اب علماء کرام دا کیا جی وفد سارے اور کیا جی جمع کرنے پہ سارے علماء انہیں نے خلاف چلے پہ، اور تمام عوام کو بھی انہیں ہی واسطے یہ کیتے کہ بھئی یہ آواز لوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے بھی دشمن ہیں، تمام مسلمانوں دے بھی دشمن ہیں، ایسا کلی اپنے انہیں دشمنے کو حق حاصل نہ تھی ہونے سے۔ انشاءاللہ یہ کیاری علماء کچھ دن بعد کیاری باہروں نکلنے دا بھی آکسن، جلسے جلوس وغیرہ نکالنے دا بھی آکسن، ایسا سارے ہونے کی دے بھی تیار رہوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ سارے ایمان دا مسئلہ ہے، عقیدے دا مسئلہ ہے، سارے دین دا مسئلہ ہے، انہیں کی ساری جان بھی چلی رہتی ہے، ساری جان بھی لے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی دعا اللہ تعالیٰ